اور ایام فاطمیہ کا واحد اگر کوئی پیغام ہے، کل بھی میں نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ خدا را حق زہرا سے غافل مت بنو، خدا را مظلومیت امیر المومنین پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ علی کا حق کیا تھا، صدیق اکبر علی ہے، صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اگر اہل سنت کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائی جائیں، میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا، 7-8 گھنٹے لگا رہا کمپیوٹر پہ، انٹرنیٹ پہ، میں یہی کام کرتا رہا۔ دیکھیے اہل سنت کی کتابیں جن میں علماء نے قلم کو جب اٹھایا تو ماشاءاللہ احادیث کا انبار لگا دیا۔ صحاح ستہ، 6 حدیث کی مشہور صحیح کتابیں، کہتے ہیں صحیح، لیکن خود ان کے علماء کے اقوال کے مطابق 2 صحیح ہیں، باقی میں صحیح اور غیر صحیح سب شامل ہیں۔ اسی لیے میں 6 کے نام لے رہا ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ 2 صحیح ہیں۔ باقی سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داود اور سنن نسائی، ان 4 میں کہتے ہیں معتبر غیر معتبر سب پائی جاتی ہیں۔ 2 کے بارے میں وہ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی مقامات پر کہا، یا علی انت الصدیق الاکبر، یا علی انت الفاروق الاعظم۔ اب یہ حدیث آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی؟ صحاح ستہ میں 6 حدیث کی مشہور کتابیں، پھر 2 اور انہوں نے ایڈ کر دی ساتھ میں کہ بھئی ہم ان پر بھی اعتماد کرتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل اور موطأ مالک کی کتاب۔ میں نے ایک کتاب کو آج یقین جانیے کھول کر دیکھا، سنن ترمذی اسی طریقے سے، سنن نسائی اسی طریقے سے، سنن ابی داؤد اسی طریقے سے، دہائیوں میں 20 30 40 مقامات پر الصدیق کا لفظ آ رہا ہے، لیکن علی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ایک سنن ابن ماجہ میں روایت ملی لیکن کمال کی ملی۔ دیکھیے اللہ جب دشمن سے بھی ذکر علی کرواتا ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ دوست سے بھی ذکر علی کروا رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ میں اور آپ جو محبان علی ہیں ہم بھی ذکر علی کرتے ہیں، دشمن علی بھی ذکر علی کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم ذکر علی کرتے ہیں ہمارا دل ذکر کے لیے منور ہوتا ہے، لیکن دشمن جب ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر منور والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کا دل مسخر کرتا ہے، تسخیر خدا کے سبب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نے روایت لکھ دی اور عجیب روایت لکھ دی، کہا قول علی علیہ السلام، پہلی جلد میں روایت موجود ہے، انا الصدیق الاکبر، انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ و انا الصدیق الاکبر، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں۔ سنن ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ سنن ابن ماجہ جلد اول۔ عجیب یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ نے کاش کی حدیث نقل کر کے چھوڑ دی ہوتی، اس نے آگے 2 جملے اور لکھے، پوری توجہ سماعت فرمائے گا، نہایت علمی گفتگو۔ اور جو طالبان علم ہیں، کیونکہ شیعہ تو سارے ہی طالب علم ہوتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، علماء ہم ائمہ ہیں، باقی شیعہ سارے طالب علم ہیں، توجہ رکھیے گا، تو ہم سب طالب علم ہیں۔ لکھا ابن ماجہ والے نے وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ، یہ حدیث کی جو سند ہے ساری کی ساری صحیح ہے، رجالہ ثقات، جتنوں نے روایت نقل کی ہے سند میں سارے ثقہ ہیں، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، حاکم نشاپوری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، پوری توجہ سماعت فرمائیے گا تاکہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ المستدرک، اور ایک دفعہ محدث کہتا ہے الزوائد، یہ 2 تعبیریں ہیں جو محدثین استعمال کرتے ہیں۔ محدث جب کہتا ہے مستدرک اور جب کہتا ہے زوائد، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بخاری صاحب نے کتاب لکھ دی، صحیح و مرحوم ہو گئے، مسلم ابن حجاج نشاپوری نے کتاب لکھ دی، صحیح و مرحوم ہو گئے۔ حاکم آیا، اس نے کہا کہ انہوں نے جو فارمولا بنایا ہے، توجہ رکھیے گا، حدیث کو نقل کرنے کا،
مقدمے میں لکھا ہے، بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے. میں اس فارمولے کے تحت یہ احادیث نقل کر رہا ہوں. جو اس فارمولے پہ پورا اترے گا راوی، میں اس کی حدیث لوں گا. جو میرے اس فارمولے پہ پورا نہیں اترا اس کی حدیث میں ریجیکٹ کر دوں گا. پوری توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حاکم نیشاپوری بہت بڑا اہل سنت کا عالم دین تھا. اس نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مستدرک. مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے اپنے دیے گئے فارمولے کے مطابق جو حدیثیں صحیح بن رہی تھی، پھر بھی انہوں نے کوٹ نہیں کیے. میں وہ ساری اس کتاب میں جمع کرنے لگا ہوں. خود بخاری جس کو صحیح سمجھتا ہو پھر بھی کتاب میں ذکر نہیں کی، خود مسلم جس کو صحیح سمجھتا ہو پھر بھی کتاب میں ذکر نہیں کی. میں ان حدیثوں کو کوٹ کروں گا اپنی کتاب میں. سنن ابن ماجہ والا کہتا ہے حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا کہ علی نے یہ کہا تھا میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو بھی یہ اعتراف کرے گا، یہ کہے گا میں صدیق ہوں، وہ جھوٹا ہوگا. اس کے بعد حاکم نے یہ لکھا یہ وہ حدیث ہے جو بخاری کے پاس بھی صحیح ہے اور مسلم کے پاس بھی صحیح ہے. دونوں کے پاس صحیح ہے لیکن نقل اپنی کتاب میں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ قضیہ واضح ہے. اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کے تراجم کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، کہتے وَكَانَ النَّسَائِي أَحْفَظَ مِنَ الْبُخَارِ. نسائی 6 نمبر پر ہے. بخاری سے زیادہ اس کو حدیثیں یاد تھیں. بخاری سے بڑا محدث تھا، بخاری سے بڑا عالم الحدیث تھا، لیکن اس کا نمبر 6 ہے اور بخاری کا نمبر. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.